قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور حرام نہیں جانتے اس کو جو حرام کیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور سچے دین کو وہ قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب اس آیت کریمہ میں کہ قاتل الذین، ان لوگوں سے لڑنا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے کتاب عطا کی اور وہ کتاب دیے گئے۔ ایک قرآن کا طالب العلم جو ہے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ جہاد کا اور قتال کا حکم دیا ہے۔ یہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے ان کے ساتھ جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو؟ آگے اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا، ریس کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی بات کی کہ جنہوں نے کفر کیا من قبل، ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، لعنت کی اللہ تبارک و تعالی نے، ہلاک کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو۔ انا یؤفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہیں وہ؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو معبود اور رب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کو رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ نہیں وہ حکم کیے گئے مگر تاکہ وہ عبادت کریں ایک الہ العالمین کی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کا وہ حکم کیے گئے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک۔ سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طالب العلم کے ذہن کو صاف کر دیا، اللہ نے جواب دے دیا
کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے علاوہ انہوں نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کرنی شروع کر دی، احبار اور رہبان کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس اللہ کے ساتھ شریک بنانے کی وجہ سے ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا اللہ نے، کیونکہ جب انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا تو گویا کہ وہ مومن باللہ نہ رہے۔ جب مومن باللہ نہ رہے، کیونکہ شرک کرتے ہوئے ایمان شرعی باقی نہیں رہتا، کہ ایمان بھی ہو شرک بھی کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن ہوگا تو مشرک نہیں ہوگا، اگر مشرک ہوگا تو پھر مومن نہیں ہوگا۔